تو کن چیزوں کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں جن کا ہم صدقہ کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ ایز وی آل نو، صدقہ فتنوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ آپ کے اندر جتنے بھی فتنے جنم لے رہے ہوتے ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی غلط چیزیں موو آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی پلاننگ ایسی ہو رہی ہوتی ہے کسی کو تباہ و برباد کرنے کی، تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں یہ سارے فتنے فسادات ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ بھی صدقہ ہے، یعنی کہ آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ کریں۔ اب صدقہ کن چیزوں کا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی کو پیسے سے صدقہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس افورڈیبل ہے تو آپ ان کو اتنی اماؤنٹ دے دیں جتنی ان کو ریکوائر ہے۔ اگر آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، آپ ان کو ضرورت کی اشیاء دے سکتے ہیں ایز اے صدقہ، یعنی کہ آپ ان کو راشن دے رہے ہیں یا پھر کوئی بھی چیز جو کہ ان کو ضرورت ہے، کپڑے دے رہے ہیں صدقے میں، یا آپ ان کی عید کے لیے کچھ ان کو گفٹس وغیرہ دے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اگر آپ ان کو کھانے کی کچھ اشیاء دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے صدقے ہیں جو آپ کی ڈیلی لائف میں یوز ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی کہ آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے جاتے ہو وہ صدقہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کس فارم کا صدقہ دے رہے ہو، پیسے دے رہے ہو یا کوئی چیز خرید کر کسی کو دے رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی کھانے کی چیز کسی کو دے رہے ہیں، یا پھر آپ پورے کا پورا جانور کسی کو دے رہے ہیں، یا کسی کو پانی پلا رہے ہیں، یہ بھی سارے صدقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان طرح کے صدقوں میں آپ کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے، جس سے دوسرے بندے کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا صدقے میں بکری کا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بکری کا گوشت استعمال کرنا بھی کیا صدقہ ہے؟ تو ہاں جی بالکل، کیونکہ بکری دینا صدقہ ہے، تو اسی طرح بکری کا گوشت آپ اس انسان کو دیں جس کو صدقہ لگتا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کن لوگوں کو صدقہ لگتا ہے، جن کو صدقہ دینا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ آپ نے اگر گوشت دیا ہے تو آپ اس کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ جن لوگوں نے صدقہ دیا ہوا ہو تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے صدقہ دیا ہے تو آپ اس صدقے کی کوئی چیز بھی یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لائک اگر آپ نے بکری کا صدقہ دیا ہے تو آپ اس کا گوشت اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو بھجوا دیں، تو آپ کے لیے اس کا گوشت کھانا حلال نہیں، یعنی کہ صدقہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے کسی چیز سے آپ بینیفٹ لے سکتے ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری پائی جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں دی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری یہاں پر آپ نے پھینک دی، یعنی کہ اس نے اس کی کھال اتار کر پھینک دی، اور جو صدقے میں اس کو دیا گیا تھا وہ اس نے کھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مردار ہے، یعنی کہ تو مردہ ہے اور یہ صدقہ ہے، ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا حرام ہے، اس کی چیزوں کو استعمال کرنا نہیں۔ لائک اگر آپ اس کی کھال کو یوز کر رہے ہو چمڑے کے کام کے لیے، یہ اس دور میں اس کھال سے بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی تھیں، اب ہمارے ہاں نیو انوینشنز ہو رہی ہیں تو ہم اس طرح کی چیزوں کو یوز نہیں کرتے، بٹ اس ٹائم پہ یہ بہت ہی وائڈلی یوز ہونے والی چیزیں تھیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے لیے اس کو کھانا حرام ہے، مگر اگر آپ اس سے کسی چیز سے بینیفٹیبل ہو سکتے ہو، بینیفٹ لے سکتے ہو، کچھ آپ کے لیے اس میں ایسا ہے بینیفیشل، لائک کھال ہے اس کی، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس کے میں آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ اس کو یوز نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ پہ بہت ہی بیسٹ ٹائپ حدیث ہے، اور یہ سمجھیں کہ ہر حدیث یا ہر آپ کے کوشچن کا آنسر اس کے اندر ہے کہ صدقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کو اٹھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، یعنی جب وہ سو کر اٹھا ہے تو اس کے جتنے بھی جوڑ ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی بونز ہوتی ہیں 206، اور اس میں کتنے سارے جوائنٹس اٹیچ ہیں، ہمارے بازو کا الگ جوائنٹ ہے، ہماری نیز کا الگ جوائنٹ ہے، ہماری نیک کا الگ جوائنٹ ہے، اسی طرح ہماری ٹوٹل باڈی پارٹس ایون فیٹس تک ہمارا الگ الگ جوائنٹس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے اس ہر جوائنٹ پہ ایک ایک صدقہ کرنا لازم ہے ایوری ڈے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر صدقہ کریں، ٹھیک ہے، یا ہر ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ کر صدقہ کریں، یا ہر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ اس طرح کے صدقات ہیں
جن میں آپ کی خود کی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ ان فارم میں صدقہ دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں صدقہ ہو سکتی ہیں. ان تمام صدقات کے متبادل کیا ہوتا ہے کہ چاشت کی 2 رکعت نماز، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو صبح کے ٹائم پڑھنی ہوتی ہے. چاشت کی ٹائمنگ اور چاشت کے حوالے سے ہم بہت ایکسپلینیٹری ڈسکس کر چکے ہیں نماز سیریز میں. تو چاشت کی 2 رکعت اگر آپ ڈیلی ادا کرتے ہو تو وہ آپ کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اگر آپ ان سب چیزوں کو پڑھنا بھول گئے ہیں، یا ایک دن میں آپ ان سارے اذکار کو کرنا بھول گئے ہیں، یا آپ اچھائی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، یا اگر آپ نے کسی کو برائی سے نہیں روکا، اس طرح کی آپ کی کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں، تو ان سب کا ایکول کرنے کے لیے پلڑا آپ اگر جسٹ چاشت کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، اور زیادہ نہیں 2 رکعت. تو آپ کے جوڑ پر جو ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے وہ آپ کا صدقہ پورا ہو جائے گا، یعنی وہ صدقہ آپ کا ادا ہو جائے گا. اسی طرح جو مجھ سے کوشچن ہے کہ اگر کوئی جانور دودھ دے رہا ہے، یعنی کہ آپ اس سے خود بہت زیادہ فائدہ لے رہے ہو، تو اب اس کو اگر آپ نے صدقہ کر دیا تو کیا آپ کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا؟ کیونکہ لوگ بھی اس سے بینیفیشیل سمجھ رہے ہوں گے، اور لوگ بھی اس کا اس طرح سے بینیفٹ لے سکتے ہیں جس طرح سے آپ لے رہے ہیں. تو بالکل آپ کو اس کا ڈبل فائدہ ہوگا. جس طرح سے وہ اس کی چیزوں کو یوز کریں گے آپ کو اسی طرح سے اس کا ثواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دودھ دینے والی اونٹنی صدقے میں دی تو اونٹنی کا صبح کو دودھ دینا بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور شام کو دودھ دینا بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور صبح کو صبح کا دودھ پینے کا صدقہ، اور شام کو شام کا دودھ کا صدقہ. یعنی کہ آپ کا ہر ٹائم پہ دوسرا بندہ جب بھی کسی چیز سے، آپ کی کسی چیز سے بینیفیشیل فائدہ لے رہا ہوتا ہے، آپ کی کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے صدقہ ہوتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ناٹ ایون دا ملک، ناٹ ایون دا any type of food, not even any type of money, it will be something else. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہوں، بہت کچھ ہو سکتا ہے جو آپ کے یہ اس طرح کے جو اعمال ہیں، جو آپ کے نوافل ہیں، جو آپ کے اذکار ہیں، یہ آپ کے خود کے لیے صدقہ ہیں. لیکن یہ جو آپ کے اس طرح کے اعمال ہیں یا اس طرح کے صدقات ہیں، یعنی کسی کو آپ نے ایک جانور صدقے میں دے دیا، یا کسی کو آپ نے کچھ کھانا صدقے میں دے دیا، یا کسی کو آپ نے کچھ پیسے صدقے میں دے دیے، تو اس نے وہ جہاں جہاں پر یوز کیے، کہ جہاں جہاں اس کی ضرورت پوری ہوئی، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر چلتا ہی رہتا ہے. جیسے کہ پودا لگانا بہت ہی بڑا اور عظیم صدقہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا تو اس درخت سے جو کھایا گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چوری کیا گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی کہ لگایا تو اسی نے تھا، اس کے اوپر پھل آیا، اس کے اوپر پھول آیا. اگر کسی نے چوری کر لیا تو اس میں اس انسان کا تو قصور نہیں ہے نا، اس نے تو لوگوں کے فائدے کے لیے لگایا ہے، تو اس کو اس کا ثواب ہی ملے گا، کیونکہ چور نے بھی اس سے فائدہ ہی اٹھانا ہے. چوری کر کے وہ کہیں سیل آؤٹ کر دے گا، اس سے بھی اس کا فائدہ ہی ہوگا. تو اس لیے اس کو اس کا بھی ثواب ہوگا. جو درندوں نے کھایا اس کا بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور وہ کوئی بھی صدقہ اس سے اس کے لیے کم نہیں کر سکتا، مگر وہ اس پودا لگانے والے کے لیے صدقے کا ثواب جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. یعنی کہ وہ آپ کا ایک صدقہ جاریہ کاؤنٹ ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ درخت لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ اس کو کاٹ دیتا ہے، یا کوئی اس کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، آپ نے یہ بات سنا ہوگا کہ درخت لگانے والا انسان کبھی اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھتا. یعنی کہ درخت آپ کس طرح لگاتے ہیں؟ پورے کا پورا درخت تو نہیں لگا دیتے نا، آپ ایک پلانٹ لگاتے ہیں، پلانٹیشن کرتے ہیں، کہ آپ نے پودا لگایا ہے. ان ریٹرن اس پودے نے جب تک بڑا ہونا ہے، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ سروائیو کر رہے ہوگے، تب تک آپ الائیو ہوگے، بالکل گارنٹی نہیں. ہمیں اپنے نیکسٹ مومنٹ کی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ گارنٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم نے کوئی پودا لگایا ہو تو ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھیں یا ہم اس کا پھل کھائیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ پودا لگانے والا اس کا پھل بھی کھائے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی ایک جگہ پہ لازمی طور پر ایک پودا لگائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے. اسی طرح ایک اور مجھ سے کوشچن ہے کہ کیا سونا بھی صدقہ ہے؟ سونا صدقہ نہیں ہے، لیکن سونا صدقہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اگر آپ کوئی عبادت کر رہے ہو، لائک آپ پرومیننٹلی پورے ٹائم پر ڈیلی روٹین میں کوئی عبادت کرتے ہو، اور اس عبادت کو کسی دن نیند کی وجہ سے آپ مس کر دیتے ہو، یا آپ سے اللہ کی طرف سے نیند کی وجہ سے مس ہو جاتی ہے، تو اس عبادت کا آپ کا ثواب کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. لائک آپ کو میں نے رمضان میں یہ چیز شیئر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور کسی رات اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے اس تہجد کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ جو اس کی نیند ہوتی ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے. تو یہ اس فارم میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے نیند کا صدقہ ہو، ادروائز صدقہ جو ہے
وہ آپ کی نیند، پورا دن آپ نے سوئے رہا، آپ نے کچھ اور کام ہی نہیں کیا، تو وہ کوئی آپ کا صدقہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی عبادات کی جگہ پر آپ کی نیند آ گئی ہے، یعنی آپ ڈیلی روٹین میں ان کو کرتے ہو، قرآن پاک آپ ڈیلی پڑھتے ہو، لیکن کسی دن آپ کو ایسی نیند آئی کہ آپ سو گئے، آپ سے وہ مس ہو گیا ہے، تو وہ آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کا ثواب کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے. رمضان میں ثواب کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے. آفٹر رمضان اور وداؤٹ رمضان وہ جو ہے آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے وہ کرنا تھا. اگر آپ جاگ رہے ہوتے تو آپ اس عمل کو ضرور کرتے، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے انسان سوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی جاگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان سو گیا ہے، آپ سو گئے ہو، آپ سے مس ہو گئی ہے، تو اس کا آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک صدقہ کی فارم یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، لائک آپ نماز پڑھتے ہو ڈیلی، اکیلے نماز پڑھتے ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بندہ بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ صدقہ ہوتا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھے. یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ نماز کا تو آپ کو آلریڈی ثواب ہے. ٹھیک ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ کو اتنا زیادہ 27 درجے زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو آپ کو اس کے صدقے کا بھی ثواب ہے. تو ایک نماز پڑھنے کا لوگوں کے ساتھ آپ کو کتنا ڈبل ٹرپل 4 ٹائم ثواب مل رہا ہے. تو آپ نے اس طرح کی چیزوں کو گین کرنا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملاقاتی سے سلام کر لینا بھی صدقہ ہے. یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد اور داؤد دونوں میں، کہ اگر آپ کسی کو سلام کر لیتے ہو، یعنی اس پر سلامتی بھیج دیتے ہو، تو اٹس اے ٹائپ آف صدقہ فار یو. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یعنی آپ اپنے اماؤنٹ میں سے، اپنی آمدنی میں سے ان پر خرچ کر رہے ہو، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی ایک رات یا ایک دن یا 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. یعنی کنٹینیوسلی 3 دن آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، ناک منہ نہیں چڑھایا کہ کیوں آ گئے ہمارے گھر، اب ڈیلی روٹین پہ ہمیں آپ کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، آپ کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اس طرح کا کام نہیں کیا، تو ان ریٹرن آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے دوسروں کی ہیلپ کی، ان کو اچھی طرح سے ڈیل کیا. مہمان کو ویسے بھی ڈیل کرنا رحمت ہے، مہمان رحمت ہے، آپ اس کو ڈیل کرتے ہو، آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن صدقے کا ثواب الگ ہے، ان کو ڈیل کرنے کا ثواب الگ. تو اگر آپ اس کو بہت اچھے سے ڈیل کرے اور 3 دن تک انہیں اچھی طرح ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو آپ کا وہ ڈبل ثواب کاؤنٹ ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ آپ کو پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ صدقہ ہے جو پانی کے لیے دیا جائے، یعنی کہ پانی کا صدقہ. اگر کوئی پیاسا ہے تو آپ اس کو پانی پلا دو ایز اے صدقہ. اگر آپ کسی کو ایز اے ہیلپ بھی پلا رہے ہو، دیکھیں صدقہ اور ہیلپ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. صدقہ آپ اپنی مال کو پاک کرنے کے لیے دے رہے ہو، یا اپنے جان کی پاکی کے لیے دے رہے ہو، یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے، یا اپنی جان کی طہارت کے لیے دے رہے ہو. لیکن ہیلپ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی خاص نیت کے لیے آپ جسٹ کسی کی ہیلپ کرتے ہو، کہ میں نے اپنی طرف سے کسی بندے کی ہیلپ کی ہے، یہ میرا کوئی صدقہ نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ صدقہ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کے اپنے مفاد کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ کو قرض دینا ہے نا ہم نے، تو وہ ہمارے اپنے مفاد کے لیے. ہمارا اپنا مفاد اس میں کیا ہے کہ ہم نے ثواب لینا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے درجات بلند کرنے ہیں، ہم نے اپنی نیکیاں بڑھانی ہے، سو اٹس آور بینیفٹ. یہ ہمارا ڈیفینس پوائنٹ ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ جو صدقہ کرتے ہیں تو اس میں صدقے میں اور جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس میں دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر آپ صدقہ کر رہے ہو تو اس کا بھی آپ کو ثواب ہے، لیکن اگر آپ وداؤٹ صدقہ بھی اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہو تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن پانی لازمی پلائیں. بھلا اپنے گھر والوں کو دن میں 2 سے 3 بار خود پوچھ لیں. آج کل سمر کا سیزن چل رہا ہے تو ہر بندے کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک یہ سمجھیں گولڈن مومنٹس ہیں سمر تو، کہ آپ ہر بندے کو پانی پلا کر ہی صدقہ لے سکتے ہیں اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو. اچھا جی. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہو، امپورٹنٹ چیز جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ لوگ صدقہ دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ وہ صدقہ دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک اگر آپ کسی کھانے کا صدقہ دے رہے ہو تو وہ کھانے کا صدقہ مت دو جو آپ کا 2-3 دن پہلے کا پڑا ہوا باسی کھانا ہے. بھلے وہ خراب نہیں ہوا بٹ اٹس ناٹ فریش.
ٹھیک ہے، تو فریش کا صدقہ دیں. آپ اللہ کی راہ میں جتنی تازہ چیز پیش کرتے ہو اللہ ان ریٹرن آپ کے لیے اتنا ہی فریش جو ہے وہ ثواب دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہو کہ آپ کے پاس 4 دن کا فروٹ پڑا ہوا ہے تو اب کوئی کھا نہیں رہا ہے اور کچھ خراب ہو گیا، کچھ اس کے اوپر سپاٹس بننا شروع ہو گئے، گل سڑ گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں اب اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو. تو یاد رکھیں کہ آپ جس طرح کی چیز صدقے میں دیں گے ان ریٹرن آپ کو ویسا ہی ملے گا. جو آپ بو گے وہی آپ کاٹو گے. اسی طرح ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. ایک شخص نے خراب قسم کی کھجوروں کا گوشہ جو تھا نا وہ لٹکا رکھا تھا، یعنی وہ انہوں نے ایز صدقہ دیا، تو وہ انہوں نے لٹکا دیا صحابہ نے مسجد میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشے میں سے چھڑی چبھوئی اور پھر باہر نکالی اور پھر چبھوئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا صدقہ دینے والا شخص اگر چاہتا تو اس سے بہتر صدقہ دے سکتا تھا. پھر فرمایا کہ اس صدقہ دینے والا کے لیے قیامت کے روز حشف یعنی کہ خراب قسم کی کھجور ہوگی، یعنی کہ آپ جیسا صدقہ دو گے ان ریٹرن آپ کو ویسا ہی ملے گا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص نے یہ صدقہ دیا ہے وہ اس سے بہتر کھجور کا بھی صدقہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا، تو قیامت کے دن وہ بھی اسی طرح کی کھجور کھائے گا جیسا اس نے صدقہ دیا ہے. یعنی کہ آپ جیسا اللہ کی راہ میں دیتے ہو ان ریٹرن آپ کو وہی ملتا ہے. آپ گلا سڑا ہوا کسی کو دو گے تو آپ کے اپنے لیے بھی ویسا ہی ہوگا، دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں. اگر آپ آخرت میں جنت کے پھلوں کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، تازہ فروٹ دی ہیں، ترش پھل دی ہیں، آپ وہ فریشلی کسی کو دیں. جتنا آپ فریش چیز کسی کو دیتے ہو اللہ بھی ان ریٹرن آپ کو فریش ہر چیز دے رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کسی کو وہ چیز دیتے ہو جو آپ کی ڈسٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے تو آپ خود بھی ڈسٹارٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے